بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جو ناول پڑھ رہے ہیں وہ ہے آنگن کی 3rd ایپیسوڈ۔ مجھے سب معلوم ہے، میں تمہارے کہنے سے پہلے ہی راہے صاحب کو سمجھاتا۔ بڑی سمجھدار ہے میری بیٹی۔ ابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور مسکرانے لگے۔ اسے کیا ضرورت ہے کہ ایسی بے شرم کی باتوں میں حصہ لے؟ اماں غصے سے بے تاب ہو رہی تھیں۔ کیوں نہ حصہ لے؟ مشن اسکول میں پڑھاتی ہو اور بولنے تک کا حق نہیں دیتی؟ صاف بات کیوں نہیں کرتے کہ انگریز بے شرم ہوتے ہیں؟ اماں لڑنے پر تل گئی تو ابا جلدی سے بیٹھ گئے اور بیٹھک میں چلے گئے۔ رات ابا نے چپکے سے بتایا کہ رائے صاحب نے بات مان لی ہے، وہ کسم کو گھر لے آئیں گے، اور شاید لے بھی آئے ہوں۔ ابا کے اس سلوک پر وہ کتنی خوش ہوئی تھی۔ اس دن اسے اپنی اہمیت کا اندازہ ہوا تھا، پھر بھی وہ باوجود کوشش کے کسم دیدی سے ملنے نہ جا سکی۔ وہ رات کتنی لمبی ہو گئی تھی، اسے نیند نہ آ رہی تھی۔ کب صبح ہو اور وہ اسکول جاتے ہوئے کسم دیدی سے ملے۔ آوارہ کتوں نے بھونک بھونک کر رات کو اور بھی ویران کر دیا تھا۔ اسکول جانے سے پہلے وہ کسم دیدی کے گھر پہنچ گئی۔ ماں جی رسوئی میں تھی۔ رائے صاحب آرام سے کرسی پر آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ انہوں نے انگلی کے اشارے سے بتایا کہ کسم ادھر ہے۔ وہ کمرے میں گئی مگر کسم دیدی وہاں نہ تھیں۔ کوٹری میں جھانکی، وہاں وہ کھرے پلنگ پر گڑی مڑی پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ جھجک گئی تو وہ خود ہی آگے بڑھ کر ان سے لپٹ گئی۔ بہت یاد آتی تھی کسم دیدی۔ اس نے غور سے انہیں دیکھا۔ فصل کٹ چکی تھی، کھیت ویران پڑا تھا۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر انہیں اٹھانا چاہا۔ یہاں اندھیری کوٹری میں کیوں گھسی ہے؟ باہر چل کر بیٹھیے نا۔ وہاں بیٹھو تو سب لوگ مجھے دیکھنے آتے ہیں۔ ماں جی نے کہا، چھپ کر بیٹھو، پھر پتا جی میری صورت دیکھ کر دکھی ہوتے ہیں۔ میں بدنام ہو گئی ہوں نا۔ تہمینہ کیسی ہے؟ گھر چل کر دیکھ لو دیدی۔ اب میں کہیں نہیں جا سکتی۔ ان کی آنکھوں کی ویرانیاں رو رہی تھیں۔ میں اپنی دیدی کو خود لے جاؤں گی۔ اسکول کا وقت قریب تھا، اس لیے وہ شام کو آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی۔ راستے بھر وہ کسم دیدی کے عاشق کو کوستی رہی تھی۔ جب گھر آئی تو آپا نے اسے پکڑ لیا اور کسم دیدی کے لیے اکٹھے بہت سے سوال کر ڈالے، مگر وہ کیا بتاتی؟ کسم دیدی سے تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ ان سے جا کر مل لو نا آپا۔ اگر ان سے ملی تو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے۔ وہ بدمعاش جو مشہور ہو گئی۔ مگر لوگ اس آدمی کو برا کیوں نہیں کہتے جو انہیں چھوڑ کر بھاگ گیا؟ بس نہیں کہتے، لڑکی ہی کو برا سمجھتے ہیں۔ تم بھی اب بڑی ہو گئی ہو، ان کے گھر نہ جانے ورنہ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے۔ اس شام سے اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے۔ عشق اور عاشقی کے الجھے سے خیالات اسے چکرائے دیتے تھے کہ عشق و محبت کیا ہے جس کے لیے انسان بڑے سے بڑا گاٹھا اٹھا لیتا ہے؟ آخر کیوں؟ کس لیے؟ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آ رہا تھا۔ سوچتے سوچتے وہ تھک گئی۔ اس نے سب سے پہلے کھانا کھا لیا اور اپنے بستر پر لیٹ کر کورس کی کتابوں سے الجھنے لگی۔ پھر اسے پتا بھی نہ چلا کہ کس وقت سو گئی۔ سوتے سوتے ایک بار اس کی آنکھ کھل گئی۔ باہر سے کتوں کے بھونکنے کی اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ رات سچ مچ منحوس ہو رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر سامنے اٹھ گئی۔ چاندنی میں رائے صاحب کی چھت کا کمرہ صاف نظر آ رہا تھا اور اس میں دیے کی روشنی ادھر سے ادھر پھر رہی تھی۔ پھر اسے کوئی نظر آیا جو سر سے پاؤں تک سفید کپڑوں میں لپٹا ہوا تھا۔ اس نے مارے خوف کے آنکھیں بند کر لی۔ اس کمرے میں تو کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ خود کسم دیدی نے اسے بتایا تھا کہ جب سے دادا جی اس کے کمرے میں مرے ہیں تب سے یہ بند پڑا ہے۔ وہاں جاتے ہوئے سب لوگ ڈرتے تھے۔ اس نے ڈر کر سوچا کہ
کہ شاید کسم دیدی کے دادا کی روح آ گئی ہو، مگر پھر اسے یاد آیا کہ ہندوؤں کے گھروں میں بھوت آتے ہیں۔ اس نے ڈر کر آپا کو پکارا، لیکن وہ کروٹ لے کر پھر سو گئی۔ ذرا دیر بعد روشنی بجھ گئی اور سایہ غائب ہو گیا تو اس نے اطمینان کی سانس لی۔ صبح سب لوگ چائے پی رہے تھے کہ رائے صاحب کے گھر سے رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں جانوں وہ کسم پھر بھاگ گئی۔ ماما بڑے چاؤ سے باہر بھاگی، ساتھ ہی ابا بھی باہر لپکے۔ چلو فرصت ہوئی، کسم تالاب میں جا ڈوبی۔ پتہ نہیں چلا کہ رات کے کس وقت گھر سے نکل گئی۔ ابا چند منٹ بعد واپس آ کر جیسے کرسی پر گرے پڑے۔ سارا دن لوگ اسے دیکھنے اور معلومات حاصل کرنے آتے رہے۔ شاید وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بھاگنے والی کے سر پر سنگ تو نہیں نکل آئے ہیں۔ میرے کپڑے لاؤ، مجھے رائے صاحب کے گھر جانا ہے۔ اماں بالکل دم بخود تھی۔ آپا رو رہی تھی اور وہ ابا کے کاندھے پر سر رکھ کے سر سے پاؤں تک لرز رہی تھی۔ ابا اس کا سر سہلا رہے تھے، اسے تھپک رہے تھے، مگر اسے جانے کیا ہو گیا تھا کہ رویا بھی نہ جاتا تھا۔ کسم دیدی ہاتھ پر ڈال کر گھر لائی جا چکی تھی۔ عورتوں کے ہجوم کو چیر کر جب اس نے ان کے کھلے چہرے کو دیکھا تو چیخ پڑی۔ سوجا ہوا نیلا چہرہ جذبات سے خالی تھا۔ سب ان کو دیکھ رہے تھے، مگر انہوں نے سب کو دیکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے ہونٹ عجیب انداز سے کھلے ہوئے تھے، جیسے کون گلی شام کے بول ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئے ہوں۔ ہاتھ سے لٹکی ہوئی سفید ساڑی کے پلو میں سے پانی کی آخری بوندیں بھی ٹپک کر کچے صحن میں جذب ہو چکی تھی۔ اکتوبر کا مہینہ تھا، ہلکی ہلکی سردی پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ تلائیاں اوڑھ اوڑھ کر سب لوگ اندر سونے لگے تھے۔ سردیوں میں اسے کیسے مزے کی نیند آتی، مگر آپا کو جانے کیا ہو گیا تھا کہ رات کا زیادہ حصہ جاگ کر گزار دیتی۔ ان کی صحت خراب ہو رہی تھی، رنگ مدھم پڑ گیا تھا اور چہرے پر خشکی دوڑ گئی تھی۔ اماں ان کی غذا کا خاص طریقے سے خیال رکھتی، صبح چائے کے بجائے باداموں کا ہریرا پلاتی۔ آپا کا جہیز سل گیا تھا اور اماں بے چین تھی کہ کسی طرح شادی کی تاریخ مقرر ہو جائے۔ ادھر بڑی چچی کے خط پر خط آ رہے تھے کہ جلدی سے تاریخ مقرر کر دی جائے، مگر ابا ڈھیل دیے جاتے کہ تہمینہ کی صحت ٹھیک ہوگی جب دیکھیں گے۔ ایک بار بڑی چچی کا خط آیا تو اس میں جمیل بھیا کی تصویر تھی۔ وہ تصویر لے کر آپا کے پاس گئی تو انہوں نے منہ پھیر لیا۔ انسان صرف ایک ہی بار کسی کا بنتا ہے، انہوں نے غصے سے کہا، پھر ایک دم ہنس دی۔ اب کٹھے ہی دیکھ لیں گے۔ ان کی ہنسی میں کتنی بے بسی تھی۔ کیا آپ کو صفدر بھائی یاد آتے ہیں آپا؟ اس نے گھبرا کر پوچھا تھا۔ توبہ، کیوں یاد آنے لگے؟ آپا نے سرہانے رکھی ہوئی کتاب اٹھا لی۔ ابا دفتر سے آئے تو بہت رنجیدہ آ رہے تھے۔ ماما نے میز پر چائے کا سامان لگا دیا، مگر ابا اسی طرح آرام کرسی پر لیٹے رہے۔ کیا آج چائے نہیں پیو گے؟ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ پھر آج تم کوئی اچھا سا دن دیکھ کر شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دو۔ تمہاری بھابھی کے خط پر خط آ رہے ہیں۔ اماں نے اپنی کرسی ابا کے قریب کھسکا لی۔ تمہاری وجہ سے وہ اس گھر کو چھوڑ کر گیا، وہ غلط قسم کی پارٹی کے ساتھ ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، اس کی تباہی کی ذمہ دار تم ہو۔ آپا کا چہرہ پھک پڑ گیا۔ سب سمجھ گئے تھے کہ ابا کس کی بات کر رہے ہیں۔ کس کمبخت کو تباہ کیا ہے میں نے؟ اماں بنی، صفدر کی بات کر رہا ہوں۔ اب آیا عقل میں؟ ابا نے تڑ سے جواب دیا۔ ہائے، وہ اس گھر سے جا کر بھی نہیں گیا، وہ یہاں سے کبھی نہیں جائے گا۔ اماں نے رونے کا حربہ استعمال کر دیا۔ تم اطمینان رکھو، وہ کبھی نہیں آئے گا، ابا نے آہستہ سے کہا اور چائے پیے بغیر بیٹھک میں چلے گئے۔ جب وہ ابا کے لیے چائے لے کر بیٹھک میں گئی تو وہ آنکھیں بند کیے تخت پر لیٹے تھے۔ اسے دیکھ کر اٹھ گئے اور مسکرانے لگے۔ تمہاری ماں کو میں کیسے سمجھاؤں؟
انہوں نے تمہارے بھائی کو تباہ کر دیا ہے۔ کلکتے سے اس کا ایک دوست آیا ہے، اس نے یہ سب کچھ بتایا ہے۔ تمہارے بھائی تم کو بے حد پوچھ رہا تھا۔ ابا وہ کون سی پارٹی ہے؟ بیٹا وہ دھریوں کی پارٹی ہے۔ ابا نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میں تو اس کو اپنا بیٹا سمجھتا تھا۔ وہ کب کسی کو باپ سمجھتے تھے؟ جا کے ایک خط بھی نہ لکھا، کسی کی محبت کی قدر نہ کی۔ ابا خواہ ان کے پیچھے دیوانے ہو رہے تھے، اس نے دل ہی دل میں سوچا، مگر ابا سے کچھ نہ کہہ سکی۔ تمہاری پڑھائی کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے ابا، تم انگریزوں کے مذہب سے تو متاثر نہیں ہو؟ توبہ توبہ، شاباش، تم بہت سمجھدار ہو۔ میری ساری امیدیں تم سے وابستہ ہیں۔ تم کو پتہ ہے نا کہ مجھے ان بے ایمان تاجروں سے نفرت ہے، انہوں نے ہمیں غلام بنا لیا ہے۔ مجھے بھی نفرت ہے ابا، اس نے ابا کو خوش کرنے کے لیے کہا۔ ابا نے تپائی پر پیالی رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ ابا آخر سارے انگریزوں سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ خود اس کے اسکول کی نگران کتنی اچھی اور پیاری ہیں، وہ آخر کب ملک پر حکومت کر رہی ہیں؟ انشاءاللہ ایک دن سب اپنے ملک واپس چلے جائیں گے۔ میں تم لوگوں کے خیال سے کچھ نہیں کر سکتا، مگر اتنا بڑا ملک تو پڑا ہے نا؟ جی ہاں، بہت بڑا ملک ہے۔ اس نے کس قدر احمقوں کی طرح کہا تھا کہ ابا بھی مسکرا پڑے۔ جانے کس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ کشتی اٹھا کر جلدی سے اندر آ گئی۔ مجھے سب معلوم ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیوں تباہ کر رہا ہے۔ رات کو آپا نے اس سے سرگوشیوں میں کہا تھا، مگر وہ چپ رہی۔ کسم دیدی ڈوب مری، پھر بھی آپا کو صفدر بھائی یاد آتے ہیں۔ اس نے بڑی نفرت سے سوچا۔ اماں برآمدے میں بیٹھی بڑی چچی کے خط کا جواب لکھ رہی تھی۔ ابا جب کھانا کھانے آئے تو اماں نے جیسے اعلان کیا، میں نے تمہاری بھاوج کو عید کے 10 دن تاریخ لکھ دی ہے۔ ابا چپ رہے، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ لالٹین کی پیلی پیلی روشنی میں وہ کس قدر دکھی نظر آ رہے تھے۔ شادی کی تاریخ قریب آتی جا رہی تھی، اماں کی مصروفیت بڑھ گئی تھی۔ 12-1 بجے کے قریب چپراسی کی بیوی برقع اوڑھ کر آ جاتی اور چاولوں کے دھان صاف کرنے لگتی کہ ڈھیر سیروں خشک میوے کاٹنے کو پڑے تھے۔ اماں اس سے کام لیتے ہوئے کس قدر بے رحم نظر آتی تھی۔ سارے دن کی تھکی ہاری چپراسی کی بیوی جب شام کو اپنے گھر جانے کے لیے اٹھتی تو لڑکھڑا جاتی۔ جنوری کے آخری دن تھے، ایک روز پہلے بارش کے ساتھ اولے پڑے تھے۔ رات اس قدر سرد ہو گئی تھی کہ لگتا تھا برف کی سل پر بیٹھے ہیں۔ مندروں سے آتی ہوئی گھنٹوں کی صدائیں جیسے ٹھٹر کے رہ گئی تھیں۔ بڑی دیر تک باتیں کرنے کے بعد آپا نے اس کی طرف سے کروٹ لے لی تھی۔ وہ سونے ہی والی تھی کہ آپا نے پھر باتیں شروع کر دی۔ جانے ان کی نیند کو کیا ہو گیا تھا، ایسا لگتا ہے کہ مسافروں کی طرح بیٹھی ہوں۔ انہوں نے بڑے کھوئے ہوئے انداز میں کہا، مسافر تو ہیں ہی، کچھ دن بعد دلہن بن کر چلی جائیں۔ دلہن بن کر آپ کیسی خوبصورت لگیں گی، اور میرے ہاتھ ہیں نا خوبصورت۔ آپا نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ لحاف سے نکال کر لہرائے، ان میں مہندی رچے گی۔ اسی دن کے لیے تو میں نے مہندی کا ذرا سے پودے کو سینچا تھا، اب وہ کتنا بڑا ہو گیا ہے، جی چاہتا ہے کہ اس کے سائے میں پڑ کر سو رہوں۔ یہ مہندی بھی کیسی عجیب چیز ہوتی ہے، اس سے سہاگ کی مہک آتی ہے، محبت کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ اس کی سرخی سے تمناؤں کے خون کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے آپ بھی کیسی باتیں کرتی ہیں، آپ بھی کیسی باتیں کرتی ہیں آپا سے۔ آپا، اس نے الجھ کر آپا کی طرف دیکھا۔ اس وقت اسے خیال آیا تھا کہ اماں ٹھیک ہی تو کہتی ہیں کہ صفدر بھائی نے علم ولم کتابیں دے دے کر آپا کو تباہ کر دیا ہے۔ میں کیسی باتیں کرتی ہوں؟ وہ مسکرائیں۔ باتیں ہی تو سب کچھ ہوتی ہیں، انہی باتوں نے مجھے مسافر بنا دیا، اور یہی باتیں میرے سفر کو ختم کر سکتی ہیں۔ آپا، آپ کو صفدر بھائی یاد آتے ہیں؟ سچ بتائیں، کون صفدر بھائی؟ ارے بے وقوف، تیرے پاس تو عقل نام کو نہیں۔ آپا ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ چلو اب سو جائیں، اتنی رات ہو گئی ہے، شادی میں صرف چند دن رہ گئے تھے۔ اماں سخت مصروف اور خوش تھی۔
کسی کسی وقت انہیں یہ فکر بھی ستانے لگتی کہ ان کے بھائی اور بھاویج نے ہفتے پہلے پہنچنے کو لکھا تھا مگر کسی وجہ سے نہ پہنچ سکے۔ وہ وہ برابر ان کا ذکر کرتی رہتی۔ اس ملک کی بدلتی ہوئی رتیں بھی تو بھابھی کی طبیعت کو راس نہیں آتی۔ ذرا میں انہیں ناکام ہو جاتا ہے، انہیں زکام ہو جاتا ہے، معدہ الگ خراب رہتا ہے، کہیں نہ کہیں دعوت میں اس غریب کو مرچیں کھانی پڑ جاتی ہیں۔ بھلا مرچ بھی کھانے کی چیز ہے؟ اماں آپا سے جواب چاہتی تھی مگر وہ خاموش رہتی۔ آپا نے اپنے کمرے سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ ابا گھر میں آتے تو اپنے کمرے کے دروازے بھیڑ لیتے۔ اماں کو ان کی اس شرمانے والی ادا پر بڑا پیار آتا۔ وہ بڑے فخر سے کہتی کہ شرم ہو تو ایسی ہو۔ اس نے آپا کے چہرے پر شرم و حیا تلاش کرنے کی لاکھ کوشش کی پر رتی بھر بھی نہ ملی۔ آپا کو تو جب شرم آتی تو جاپانی گڑیا کی طرح گلابی پڑ جاتی مگر وہ تو بالکل سفید ہو رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایسی گہرائی تھی، ایسا اندھیرا تھا کہ ان کی طرف دیکھ کر لگتا کنویں میں جھانک رہے ہو۔ بارات آنے میں جب 7 دن رہ گئے تو آپا کو نہلا دھلا کر اور پیلے کپڑے پہنا کر مانجھے بٹھا دیا گیا۔ رات میراسن اور ڈومنیاں ڈھول لے کر آ گئیں اور برآمدے میں بچھی ہوئی دری پر بیٹھ کر قسم قسم کی آوازوں میں گانے لگی۔ کتنا ارمان، کتنی آرزوئیں تھیں ان گانوں میں۔ جو کچھ کنواری زندگی میں نصیب نہ ہوا تھا اسے پا لینے کی تمنا میں گیت کا ایک ایک بول ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ گیت ہوتے رہے اور آپا پیلے دوپٹے کی اوٹ سے آنسو پوچھتی رہیں۔ ابا کے دوستوں کی بیویاں ایک ایک گیت کو 2 بار سننے کی فرمائش کرتی مگر گانے والیوں کے گلے نہ تھکتے۔ دری پر وقفے وقفے سے دو چار چار آنے رات کے طور پر گرتے رہے۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے اماں دوپہر میں تھک کر گہری نیند سو رہی تھیں۔ ماما بہت دنوں بعد 2 گھنٹے کی چھٹی لے کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ آپا لیٹے تھی مگر انہیں نیند نہ آ رہی تھی۔ وہ بار بار کروٹیں بدل لیتی۔ سامنے کے صحن کی نیچی دیوار پر کوا بیٹھا ایک سا بولے جا رہا تھا۔ اس کی آواز سے دوپہر کا سناٹا اور بھی گہرا ہو گیا تھا۔ مہمان آنے والے ہیں اس لیے کوا بول رہا ہے، اس نے خوش ہو کر آپا سے کہا، اور مہمان جانے والے بھی تو ہیں۔ آپا بڑی مدت بعد خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی مگر پھر ایک دم کچھ سوچ کر اٹھ بیٹھی۔ عالیہ، تم کو کیا پتا میری اتنی عمر کچھوے کی طرح رینگ رینگ کر گزری ہے۔ ان کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ تم مجھ سے بہت اچھی رہی، میری حیثیت تو ایسی رہی جیسے کوٹری میں کوئی کباڑ ڈال کر بھول جائے۔ اماں، اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اماں مجھے بھی تو ڈانٹتی ہیں مگر میں تو خوش رہتی ہوں۔ انہوں نے تو سب کچھ صفدر بھائی کی دشمنی میں کیا۔ انہیں مجھ سے خطرہ تھا نا، مگر اب تو آپ آزاد ہو جائیں گی۔ صفدر بھائی اب آپ کی زندگی کی تلخ کرنے نہ آئیں گے۔ خدا سمجھے ان سے بھائی۔ ارے کوسوں تو نہیں۔ وہ ننگے پاؤں باہر پانی پینے چلی گئیں۔ جب وہ پانی پی کر آئیں تو ان کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ انہوں نے لیٹتے ہی آنکھیں بند کر لی۔ حد ہے آپا، اب تک اس کمینے کے لیے سوچتی ہیں۔ کسم دیدی کا انجام دیکھنے کے بعد بھی عقل ٹھکانے نہ آئی۔ وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ چپڑاسی ڈاک لے کر آ گیا۔ آپا بھی اٹھ گئی۔ اس نے خط الٹ کر دیکھا، اماں کے نام تھا وہ اور ایک کونے میں صفدر لکھا تھا۔ آپا نے تڑپ کر خط کھول لیا اور پڑھنے کے بعد اس کی طرف بڑھا دیا۔ پڑھ کر وہ مارے خوف کے لرزنے لگی۔ چچی تہمینہ کی شادی مبارک ہو۔ آپ اسے کسی کا بھی بنا دیں پھر بھی وہ میری رہے گی، وہ صرف میری ہے۔ آپا کے چہرے پر ایسا سکون تھا جیسے دنیا جہاں کی دولت مل گئی ہو۔ اس نے جلدی سے خط پھاڑ کر اس کی کرچیاں چولہے میں ڈال دی۔ دوسرا خط ماموں کا تھا جو اس نے احتیاط سے سرانے رکھ لیا۔ بھیا ہم تو سوتے ہیں، سخت نیند آ رہی ہے۔ آپا بڑی چالاکی سے سوتی بن گئی مگر وہ صفدر بھائی کو دل ہی دل میں گالیاں دے رہی تھی۔ اگر یہ خط اماں کو مل جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ اس خیال ہی سے اس کا دل ڈوبنے لگا۔
آپا کتنے کمینے ہیں صفدر بھائی، نے آپا کو ہلایا۔ اور نہیں تو کیا ہے، خدا کے لیے اماں سے ذکر نہ کرنا ورنہ جانے کیا ہوگا، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ رات کھانے پینے کے بعد دالان میں دری بچھا دی گئی۔ ماما نے ڈھول کس کر بیچ میں لڑکھڑا دی اور مانگے کا گیس کا ہانڈا دالان کے درمیان میں لٹکا دیا۔ ذرا دیر بعد مہمان آ گئے۔ تو یہ تھی ہماری 3rd ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ سو آپ کو اچھی لگے، اور اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔